بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب کا جو معاشرہ تھا وہ بے حیائی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی، بے حیائی بھی پائی جاتی تھی۔ لیکن کچھ نوجوان ایسے تھے کہ اس وقت بھی نہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نہ ہی کسی برائی میں مبتلا ہوتے تھے اور نہ ہی کسی شراب والی محفل میں جاتے تھے، نہ ہی بے حیائی میں شرکت کرتے تھے اور نہ ہی بے حیائی کو پسند کرتے تھے اور ہر برائی سے نفرت کرتے تھے۔ ان میں ایک نوجوان تھا اور وہ نوجوان تاجر تھا، تجارت کرتے کرتے یمن میں پہنچا۔ یمن میں پہنچا تو وہاں ایک جگہ اس نے رہائش رکھی اور وہ نوجوان نیک آدمی تھا اور اس نے ایسی جگہ رہائش رکھی کہ جس جگہ لہو و لعب نہ ہو، کھیل کود نہ ہو، بے حیائی نہ ہو۔ وہاں اس کو ایک بوڑھا ملا، اس کی عمر تقریباً 400 سال کے قریب تھی۔ اس بابا جی نے اس نوجوان کو کہا، تم مکے سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر اس نے کہا تم قریش سے ہو؟ اس نوجوان نے کہا جی ہاں۔ پھر اس بابا جی نے پوچھا کہ کیا تم تیم بن مرہ کی اولاد سے ہو؟ اس نوجوان نے کہا ہاں، میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ آپ اب اپنی ران اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ بابا جی یہ آپ مجھ سے سوال پہ سوال پوچھ رہے ہو اور اب کہہ رہے ہو کہ پیٹ اور ران سے کپڑا ہٹاؤ۔ میں نہیں ہٹاؤں گا، میں کپڑا دور نہیں کروں گا، پہلے آپ اپنا مقصد اور ارادہ بتائیں۔ اس بابا جی نے کہا پھر سنو، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں اور جن لوگوں سے میں نے علم حاصل کیا اور جو علم مجھے ملا، اس علم کے ذریعے تمہارے اندر تمہاری ذات، تمہاری شخصیت اور تمہارے چہرے سے میں نے پتہ کیا کہ تم ایک ایسے شخص ہو کہ مکے کے اندر ایک نبی مبعوث ہوگا، تم اس کے پہلے مددگار ہوگے، اور تمہارے ساتھ ایک شخص اور ہوگا جو قوت والا ہوگا، جو مشکلیں حل کرنے والا ہوگا، مشکلوں کو دور کرنے والا ہوگا۔ پھر اس نوجوان نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور اس بابا جی نے ناف کے قریب ایک تل کا نشان دیکھا، زور سے کہا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، تم وہی شخص۔ اور پھر کہا کہ جب وہ نبی مبعوث ہوں ان کی بارگاہ میں میرا ہدیہ پیش کرنا، میں اشعار لکھ کر دیتا ہوں، اگر تم نہ آتے تو میں مکے میں تمہاری تلاش کے لیے آنا تھا۔ وہ نوجوان مکے پہنچا۔ مکے پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ سرداران آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں کسی معاملے میں، کہ کوئی نیا معاملہ پیش آیا ہے، ہر طرف شور ہے، ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں۔ میں جب سرداروں کے پاس گیا، سرداروں نے کہا کہ آؤ تمہیں بات ایک سنائیں، تمہارے دوست نے ایک نیا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا دعویٰ کیا ہے میرے دوست نے؟ تو انہوں نے کہا، سرداران نے کہا کہ تمہارے دوست جو محمد بن عبداللہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، اب تم بتاؤ۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے ان کی باتیں سنی اور ان کو آسان طریقے سے ٹالا اور واپس کر دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ محمد بن عبداللہ میرے دوست، جو میرے جوانی کے دوست ہیں، میرے جگری یار ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ تو میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے کہا کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ تو آگے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، تم بھی مومن ہو جاؤ، تم بھی اسلام کی دعوت قبول کر لو، تم بھی اللہ پر توحید اور میری رسالت کا اقرار کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ غلط نہیں کہتے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں جیسے تم کہتے ہو، لیکن اطمینان قلب کے لیے کوئی بات تو بتا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے یار، اے میرے دوست، بتا تو سفر میں ایک بوڑھے سے ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو کئی بوڑھوں سے مل کر آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے اشعار لکھ کر دیے ہیں، وہ اشعار بھی بتاؤ، وہ اشعار مجھے دو۔ پھر اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اس نوجوان کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی،
جنہوں نے کبھی بھی بے حیائی اور شراب و لہو و لعب والی جو غلط اور گناہ والی مجلسیں ہیں ان میں شرکت نہیں کی۔ حضرت علی نے اپنا بچپن صحیح رکھا اور حضرت ابو بکر صدیق نے بچپن بھی، جوانی بھی اور آخری عمر تک حضور کی وفا میں رہے۔ نہ اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے کوئی گناہ کیا اور نہ ہی اعلان نبوت کے بعد، کہ یہ سچے دوست تھے۔ اور پہلی کتابوں میں یہ باتیں موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو پہلے خلیفہ ہوں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں۔